پاکستان کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم کو یقین دہانی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا شہباز شریف کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کو سرکاری دورے کی دعوت، کہا سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور گہرے برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ پاکستانی عوام سعودی شاہی مہمانوں کے پرتپاک استقبال کے منتظر ہیں۔ پاکستان بحرین سے مضبوط دفاعی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ سے ملاقات میں گفتگو۔ سپہ سالار کا مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے، خطے میں امن و استحکام کو فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ ISPR کے مطابق کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو بھی تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ایک اور قرارداد منظور۔ پاکستان نے OIC کی جانب سے جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بولے، عالمی برادری اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلام فوبیا اور نسل پرستی کا سب سے بڑا ثبوت غزہ پر اسرائیلی حملہ ہے۔ اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا بھی مطالبہ۔ سینٹ کے اکھاڑے میں کون کون پہلوان اتریں گے؟ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ امیدوار دوپہر تک کاغذات جمع کرا سکیں گے۔ کل امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ 19 مارچ کو جانچ پڑتال، 21 مارچ تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 25 مارچ تک اپیلوں پر فیصلے۔ 26 مارچ کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست سامنے آئے گی۔ جرمنی میں جنونی شخص کا پاکستانی فیملی پر چاقو سے حملہ۔ 58 سالہ فہیم الدین جاں بحق، اہلیہ اور بیٹی شدید زخمی۔ جسد خاک کے اتوار کو کراچی لایا جائے گا۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 77 پیسے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق 31 مارچ تک ہوگا۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو 7 ماہ قید، 5 لاکھ جرمانہ۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 2 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ لاہور کی فیملی عدالت نے خاتون کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا محمد اورنگزیب کو قانونی طور پر پہلی بیوی سے تحریری اجازت لینی چاہیے تھی۔ کراچی کے علاقے گزری کی فلیٹ سے چینی شہری کی لاش برآمد۔ تعفن پھیلنے پر علاقہ مقیموں نے پولیس کو آگاہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے ابتدائی طور پر چینی شہری کی موت طبعی معلوم ہوتی ہے۔ حتمی تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اور شجاع آباد میں موٹر وے M5 بستی داغ انٹرچینج کے قریب آئل ٹینکر اور ٹرک میں تصادم۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ دونوں افراد کو ٹینکر کی کیبن کاٹ کر نکالا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔